حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات زندگی اور آزمائش کا مکمل واقعہ۔ ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان اور بھروسے کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ یہاں تک کہ جب زندگی بد سے بدتر ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے جب وہ سب کچھ آپ سے چھین لیا جائے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو؟ جب آپ کو نقصان، تکلیف اور بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دینا پڑا، لیکن وہ جس نے آپ کو دنیا میں مثال بنا دیا اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نعم العبد کہنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کا تمام تر مشکل حالات، تکالیف کے باوجود خدا پر اٹل ایمان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی آزمائشوں کے دوران اپنی روح کو کیسے قائم رکھا؟ آپ کی طاقت اور لچک کی کلید کیا تھی؟ آپ کیسے اپنی دولت اور صحت سے محروم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت میں ثابت قدم رہے؟ آپ نے شیطان کے طعنوں اور فتنوں کا کیا جواب دیا؟ یہ سب اور اس واقعہ سے جڑے بہت سے ایسے اہم سوالات جن کے جوابات جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، جو ویڈیو میں آگے چل کر بتائے گئے ہیں۔ لہٰذا حق اور سچ جاننے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین کرام، ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اور اسباق کا گہرا غوطہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی کہانی آج بھی دنیا بھر کے لوگوں میں گونجتی ہے۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی جناب حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی کہانی کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ کے سب سے متاثر کن واقعات میں سے ایک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کی سیرت اور صورت دونوں باکمال تھیں۔ مال و اولاد کی اس قدر کثرت تھی کہ بے شمار مویشی، کھیت اور پھلوں کے باغات آپ کی ملکیت تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ان عطا کردہ نعمتوں کا ہر وقت شکر بجا لاتے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر اچانک آپ کی زندگی میں ایک خطرناک موڑ آیا اور آپ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ بعض روایتوں اور کتابوں میں یوں آیا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایوب علیہ السلام اس لیے آپ کی عبادت اور شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو کثیر تعداد میں مال و دولت سے نواز رکھا ہے اور ہر لحاظ سے انہیں سکون اور راحت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اگر ان کی آزمائش کی جائے تو وہ ناشکری کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا کہ تم میرے بندے کو ہمیشہ شکر گزار ہی پاؤ گے۔ پھر جناب ایوب علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے مشکل ترین دور کا آغاز ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ اس کے علاوہ تمام جانور، جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ غرض یہ کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ علیہ السلام کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ لیکن یہ آزمائش صرف یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اچانک آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ یہ بیماری اس قدر شدید تھی کہ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی تمام بیویوں نے بھی آپ سے طلاقیں لے لی۔ بس فقط آپ کی بیوی، جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ صالحہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ آپ علیہ السلام کب تک بیماری کی حالت میں رہے، اس حوالے سے مختلف کتب میں متعدد روایات ملتی ہیں۔ البتہ ایک صحیح حدیث میں حضرت انس بن مالک کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے آپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ جبکہ حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش کو ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ ناظرین گرامی، یہاں ایک بات جو میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیے کہ یہ سب باتیں سرے سے من گھڑت اور بالکل غلط ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہرگز آپ علیہ السلام یا کوئی اور نبی بھی کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ متفقہ علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔
تو ظاہر ہے جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ہاں، آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی۔ ترجمہ: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا۔ آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے جس کو ابن ابو حاتم نے صحیح سند سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا تو آپ علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ جب آپ کی بیوی آئی تو وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں۔ تو کہنے لگی اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی اور میرا جسم درست کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی، اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے آزمائش کے اس امتحان میں کامیابی کی سند کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو صابر پایا اور ایسا صابر کہ اس کی دوسری کوئی نظیر و مثال نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ صبر ایوب ضرب مثل بن گیا۔ تو معزز دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے سے اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک سے لے کر روایتی اسلامی تعلیمات تک حضرت ایوب کی کہانی زمانوں سے گزری ہے۔ آپ کے صبر، استقامت اور لگن کے اسباق آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحریک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کے غیر متزلزل ایمان نے ہر رکاوٹ پر قابو پانے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے میں مدد فرمائی ہے۔ آپ کی کہانی میں صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک لازوال پیغام ہے جو ہم سب سے بات کرتا ہے، پھر چاہے ہم کہاں سے آئے ہوں یا ہمارے عقائد کیا ہوں، چاہے آپ کسی ذاتی جدوجہد کا سامنا کر رہے ہوں یا محض الہام کی تلاش میں ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی یقینی طور پر ہر حال میں بہترین نمونہ ہے۔